السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 10 سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ تو، تذکرہ ایک نصیحت ہے۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس من جو، شاء چاہے، ذکرہ پڑھے، ہو اس کو، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، یعنی بس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اگر معاشرتی اعتبار سے کوئی انسان اہم نہیں ہے تو عام طور پر اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ مکتوم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ان کی اسلام سے محبت اور شوق کی بنا پر۔ ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اہم سمجھتے تھے، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ نے ان سے کچھ ایسا کیا، بلکہ وہ صرف ایک موقع اور ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص سچویشن میں تھے، اور اس میں ان کو سنانا بھی مقصود تھا جو دنیاوی معلومات کی وجہ سے اپنے آپ کو دین کے اوپر سمجھتے ہیں اور خود کو اہم سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن، یہ ذکر سب کے لیے ہے۔ دنیا اور دینی معاملے مختلف ہیں۔ دنیاوی معاملے اور مجلس میں تو عام طور پر انہیں امپورٹنس دی جاتی ہے جو مال و متاع میں زیادہ ہیں، لیکن دین کے معاملوں میں کسی کا سٹیٹس، مال یا کوئی اور بڑائی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص دین کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو حاصل کر لے۔ فمن شاء ذکرہ، یہ تو پیغام سب کے لیے ہے۔ اب ہر ایک کے اپنے شوق اور ظرف کی بات ہے کہ کون اس کی طرف کتنا بڑھتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، فی میں، صحف ورقوں، صحیفوں، مکرمہ قابل ادب، عزت والے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی جو عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے اور مرتبہ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کو لینا اور اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگری، دنیا کا علم لوگوں کے لیے محترم، معزز اور بڑی چیز ہوتا ہے، اور لوگ بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے۔ صحف کا لفظ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں ایک دو ورق کی چیزوں کو، اور قرآن مجید شروع میں اسی طرح تھا، ایک جلد میں نہیں تھا، بلکہ کس طرح لکھا ہوا تھا؟ کسی چمڑے کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، یعنی مختلف بٹس اینڈ پیسز میں تھا۔ اور مکرم کا لفظ کرم سے ہے، یعنی عزت والے، قابل ادب، معزز، عزت کیے گئے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پر اور جس چیز پر، خواہ وہ کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چمڑا ہو یا شیشہ ہو، کوئی بھی چیز جس پر قرآن مجید لکھا ہوا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مکرمہ، قابل احترام، قابل عزت ہوتا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعہ بلند مرتبہ، مرفوع ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر اٹھائی ہوئی ہو، باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو۔ مطہرہ پاکیزہ، پاک کیے گئے۔ یہاں پر قرآن مجید کا بلند مرتبہ ہونا اور قرآن مجید کا معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روگردانی کر رہے ہو۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي، بی میں، ایدی ہاتھوں، سفرہ لکھنے والوں کے، یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے۔
یہ سفرہ کیا ہے؟ سفرہ یا تو سافر کی جمع ہے یا سفیر کی۔ سافر کہتے ہیں لکھنے والے کو، رائٹر کو، جیسے طالب کی جمع طلبہ ہے، ویسے ہی سافر کی جمع سفرہ ہے، بِأَيْدِی لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یا پھر سفیر کی جمع ہے۔ سفیر ایمبیسڈر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ اور بندوں کے بیچ کے کون ہیں ایمبیسڈر؟ فرشتے۔ تو یہ کلام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے اس کو فرشتوں کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے۔ کرام بررہ، کرام معزز یا شریف، بررہ نیکوکار۔ کرام کریم کی جمع ہے اور بررہ برون کی جمع ہے، یعنی بہت بہت نیک۔ اور یہ بھی بنیادی طور پر کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی، کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ایسے فرشتوں کے ذریعے جو بہت معزز ہے، قابل احترام ہے اور بہت نیک ہے، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو کیا تم اس کی طرف توجہ نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو حاصل نہیں کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہیں دو گے؟ یعنی جس قرآن کریم کی اہمیت فرشتوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو اہمیت نہ دو تو اس قرآن کا مرتبہ کم نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ساری آیات قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے، اس کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں بھی اس کا مقام بہت اونچا رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے بعد کون کاتب بنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے جیسے اس کو لکھنے کا۔ جو شخص اس کو لکھے پڑھے تو اس کا مقام کرامن ہے، معزز ہے، اور بررہ وہ بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح طریقے سے عزت کرنے والا بنائے اور ہمارے دل میں قرآن کی محبت کو بہت بہت کر دے، آمین۔ اب میں انشاءاللہ ان الفاظ کو عربی میں پڑھوں گی اور آپ انہیں اردو میں ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.